بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس دی ایجوکیٹڈ سر سید کیمپس دیپال پور، مضمون مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم، کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ برائے جماعت نہم۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور لیکچر نمبر 2 میں باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے مختصر سوالات کیے تھے۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 1 ہمارا کیا ہے؟ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں۔ 8 کلاس آئیں ہم سب سے پہلے سر سید احمد خان کا کچھ تعارف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی میں، وفات 1898 میں ہوئی۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں جو اہم کارنامے کیے اس میں سب سے پہلے ہے اسکول اور سائنٹیفک سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا جو 1863 میں آپ نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ اسکول آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اسباب بغاوت ہند آپ کا یہ بہت ہی مشہور رسالہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک مشہور رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے لکھا۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریزوں کو آگاہ کیا۔ سر سید احمد خان سیاسی مسیحا، سر سید احمد خان مسلمانوں کے سیاسی مسیحا بھی تھے، مطلب رہنمائی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ جب جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک کلاس اب اپنے آپ بکس اوپن کر لیں، آپ کا پیج نمبر ہے 19، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارا سوال سٹارٹ ہو رہا ہے، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، یہاں سے آپ نشان لگا لیں۔ آئیں ہم اپنا سوال پڑھتے ہیں۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہوگا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ سب سے پہلے کیا تھا اس کا مقصد؟ کہ مسلمان اور حکومت کے درمیان ایک اعتماد ہو جائے، جو بالکل بھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا کھلا دشمن سمجھتے تھے۔ سیکنڈ پہ ہے مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، متوجہ کرنا۔ جب سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات دیکھے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر انگریزی زبان، کیونکہ تب انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزی زبان تھی اور مسلمان انگریزی زبان کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے فوکس کیا کہ مسلمان انگریزی زبان سیکھیں۔ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، آپ نے اس لیے مسلمانوں کو سیاست سے دور کیا کہ پہلے آپ تعلیم حاصل کر لیں، پھر آپ سیاست کی طرف جائیے گا۔ جی، آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے صرف زبانی کام نہیں کیا، آپ نے ایسے کام کر کے بھی دکھائے۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر آپ کا 20 ہے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، جو 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔
रसाला आपने लिखा। असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक सियासी खिदमत थी। इस रसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अंग्रेज़ हुकूमत जो थी वो मुसलमानों को अपना खुला दुश्मन समझती थी, तो आपने रसाला लिखा जिसमें आपने हुकूमत को आगाह किया कि जो असल असबाब थे। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम न थी। मुसलमानाने बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों की तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा कि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। लास्ट पे है, सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे उनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों की लड़ी में परो दिया, जिससे मुसलमानों की जुदागाना तशख़्ख़ुस की पहचान हुई, तश्कील हुई। जुदागाना तशख़्ख़ुस, अलग पहचान। 8 क्लास आपका पहला तफसीली सवाल नंबर यहाँ तक ख़त्म होता है। आप लोग निशान लगा लें। 8 क्लास फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने MCQs किए थे, खाली जगह की थी, हमारे कॉलम रहते थे। आप पेज नंबर अपना निकाल लें 57। आए हम अब अपने कॉलम मैच करते हैं। जनरल अयूब ख़ान के ज़वाल का अहम सबब बना बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। करारदाद मकासद पेश की गई 12 मार्च 1949 में। ठीक है। हुकूमत बरतानिया ने रोल्ड एक्ट मंजूर किया 1919 में। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने हल्फ उठाया, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी 24 अक्टूबर 1954 को। 8 क्लास आज हम अपना तफसीली सवाल नंबर 1 किया है। आप लोग निशान लगा लीजिएगा। जो मैं काम साथ में करवा रही हूँ आप उसको साथ साथ याद करते जाएं, और याद करने के बाद आपने लिखना भी है। ठीक है। हमारा ये बुक वर्क कंप्लीट हो गया, तफसीली सवाल नंबर 1 हो गया। याद करना है आपने इसको। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।